السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے اس ویڈیو میں ذی الحجہ کے اعمال اور فضائل سے متعلق کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ اس کے بعد عن قریب ہی دوسری ویڈیو قربانی کے فضائل اور قربانی کے تفصیلی مسائل سے متعلق آ جائے گی انشاءاللہ۔ میں نے آیت کریمہ جو تلاوت کی ہے جس کا ترجمہ ہے قسم ہے فجر کے وقت کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ولیال عشر سے ذی الحجہ کی 10 راتیں مراد ہے۔ ان راتوں کی اللہ عز و جل نے قسم کھائی ہے جو ان 10 راتوں کی قدر و منزلت اور فضیلت بتانے کے لیے کافی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشیء۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال صالحہ سے زیادہ کوئی محبوب عمل نہیں۔ صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے راستے میں جہاد بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جہاد بھی نہیں مگر یہ کہ کوئی شخص اپنے جان و مال کو لے کر اللہ کے راستے میں قربان کر دے۔ یہ روایت بخاری شریف میں موجود ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں سے زیادہ فضیلت والے دن کوئی اور نہیں ہے، اور کوئی بھی عمل ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ اس لیے تم ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ تہلیل، تکبیر اور تحمید بیان کرو۔ مسند احمد میں ہے فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، یعنی لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتح الباری میں ذکر کیا ہے کہ ان عشرہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام کی امتیازی خصوصیت کا سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ دراصل ان 10 دنوں میں بڑی بڑی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں، جن میں حج جیسی محتم بالشان عبادت شامل ہے، دوسرے مہینوں کے مقابلے میں اعمال کا محبوب ہو جانا، اسی طرح ان ایام میں اعمال کا بھاؤ بڑھ جانا، اسی طرح عرفہ کے روزے کی فضیلت کہ 1 سال اگلا اور 1 سال پچھلے گناہوں کے معاف ہو جانا، قربانی کرنے والے کو ناخن اور بال نہ کاٹنے کا حکم، قربانی جیسی پیاری عبادت کا شامل ہونا، عید الاضحیٰ کی خوشی کا اس میں شامل ہونا، اور اللہ کا ان 10 راتوں کا قسم کھانا، اور آیات احکام کی آخری آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کا نزول بھی شامل ہے۔ لہذا بندہ مومن کو چاہیے کہ ان ایام میں کثرت سے نیک اعمال کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور ان افضل ترین دنوں کو لہو و لعب اور کھیل کود میں بالکل ضائع نہ کرے۔ حدیث کے حوالے سے ذکر کیا گیا کہ ان ایام میں کیے جانے والے اعمال صالحہ دوسرے ایام میں کیے جانے والے اعمال سے افضل ہیں، چنانچہ ان ایام میں قرآن کریم کی تلاوت، صدقہ و خیرات کی کثرت، غربا و مساکین کے ساتھ حسن سلوک، اہل و عیال اور اقربا کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا خوب اہتمام کریں، نیز اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر کے اللہ رب العزت سے معافی و استغفار کی کثرت کریں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 دنوں میں جب بھی بازار جاتے تو خود بھی تکبیر کا اہتمام کرتے اور لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دیتے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مینا میں خیمے کے اندر تکبیر کہتے تو مسجد میں موجود لوگ ان کی آواز سن کر ان کے ساتھ تکبیر کہتے۔ اسی طرح بازار میں موجود لوگ ان تکبیروں کو سن کر تکبیر کہتے، یہاں تک پورا مینا ان تکبیروں کی آواز سے گونج اٹھتا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دنوں میں مینا کی وادی میں نمازوں کے بعد اور اپنے بستر پر اور اپنے خیمے کے اندر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تکبیر کرتے۔ چنانچہ ان 10 دنوں میں
اللہ اکبر کے ذکر کا خوب کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ کی بھی خوب کثرت کرنی چاہیے۔ تکبیر کے الفاظ اس طرح مروی ہیں: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے علاوہ اور بھی کلمات منقول ہیں۔ ازواج مطہرات میں سے کسی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 روزے اور عاشورہ کا روزہ اور ہر مہینے کے 3 روزے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ ابو داؤد شریف میں ہے۔ اگر کوئی مکمل ابتدائی 9 دنوں کا روزہ نہ رکھ سکے تو کم از کم یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ ضرور رکھے۔ اس کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، فرمایا: سئل عن الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم عرفہ قال یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یوم عرفہ کا روزہ رکھو، اس لیے کہ اس کا نفع یہ ہے کہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ ابو داؤد میں ہی ہے کہ حنیدہ بن خالد کی زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج سے نقل کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 دنوں کے روزے رکھتے تھے، لیکن جو شخص میدان عرفہ میں ہو اس کے لیے یہ روزہ مستحب نہیں ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر عرفہ کے دن روزہ نہیں رکھا۔ یہاں پر ایک مسئلے کی طرف ہم اچھی طرح واضح کر دینا چاہتے ہیں۔ بعض لوگ جو سوال میں کہتے ہیں کہ ہم کیا سعودی کے حساب سے عرفہ کا روزہ رکھیں جبکہ وہاں پر 1 دن اور پہلے ہو جاتا ہے، تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جس مقام پر ہم ہیں یہاں کے 9 ذی الحجہ کا اعتبار ہوگا، اس لیے ہم جس مقام پر رہ رہے ہیں یہاں 9 ذی الحجہ کا جو دن پڑتا ہے اس کا روزہ رکھنا ہمارے لیے سنت ہے۔ اسی طرح جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ کرے وہ بال اور ناخن نہ کاٹے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا: اذا رأيتم ہلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ۔ جب تمہیں ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے اور تمہیں قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو وہ اپنے بال اور اپنے ناخن نہ کاٹے۔ اسی طرح تکبیرات تشریق کا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ اور بیہقی میں حضرت ابن مسعود اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ 9 ذی الحجہ کی نماز فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد مرد عورت سب کو یہ تکبیر پڑھنی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، قربانی ایک عظیم عبادت ہے۔ اس کی ایک عظیم حکمت یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے مقصد کو تازہ کرنا اور اس کا احیاء ہے۔ نیز اس میں فقراء و مساکین کی غمگساری و تعاون اور ان کے اہل و عیال کو عید کے موقع پر خوشی کی فراہمی ہے۔ لہذا جس کسی کے پاس اتنا مال ہو کہ قربانی کر سکتا ہو، اس عظیم سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما من عمل احب الى اللہ فی یوم النحر من احراق الدم، کہ یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ کے دن ابن آدم کے لیے قربانی کے جانور کا خون بہانے سے محبوب تر عمل کوئی نہیں، اور یہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ، کھر اور بالوں کے ساتھ آئے گا اور اس کے لیے سواری کا ذریعہ بنے گا۔ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے بارگاہ الہی میں پہنچ جاتا ہے اور قبولیت سے سرفراز ہوتا ہے، لہذا تم اسے خوش دلی سے انجام دو۔ رواہ الترمذی۔ ایک حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے قربانی کے جانور کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت قرار دیا۔ صحابہ نے سوال کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ہی فی الاضحی، کہ اس قربانی میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا: اس کے ہر بال اور اون میں ایک ایک نیکی ملے گی، جیسا کہ ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم فرمان یہ بھی ہے: من وجد ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو حیثیت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہرگز ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اسی طرح قربانی کے جانور کو موٹا کرنا، اس کو پالنا، اس کو اچھا غذا کھلانا، اس کی پرورش کرنا، دیکھ ریکھ کرنا۔ بخاری شریف میں مروی ہے: قال یحییٰ بن سعید سمعت ابا امامۃ بن سہل
قال كنا نسمن الأضحية بالمدینہ وكان المسلمون يسمنون۔ یحییٰ ابن سعید فرماتے ہیں میں نے ابو امامہ بن سہل سے سنا، وہ کہتے تھے کہ ہم مدینے میں قربانی کے جانوروں کو کھلا پلا کر اچھی طرح دیکھ ریکھ کر خوب موٹا کر لیتے تھے، اور تمام مسلمانوں کا یہی طریقہ تھا کہ وہ بھی اپنی قربانی کے جانور کو اچھی طرح دیکھ ریکھ کر کے کھلا پلا کر موٹا کرتے تھے۔ نیز ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سینگ دار مینڈے کی قربانی کی، انہیں اپنے دست مبارک سے ذبح کیا اور اللہ کا نام لیا اور تکبیر کہی اور اپنا قدم مبارک اس کے گردن کے کنارے رکھا۔ بزرگوں، یہ کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عشرہ ذی الحجہ اور قربانی کرنے کے متعلق آ گئی ہے۔ اگلی ویڈیو آپ حضرات کے سامنے آئے گی انشاءاللہ قربانی کے متعلق بڑے بڑے اہم مسائل، جس کو آپ حضرات سنیں گے، دیکھیں گے اور اپنے علم میں اضافہ کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ بارک اللہ فیکم، اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔